میں دیوبند کی مسجد میں امامت کرتا تھا، مقتدیوں میں ایک صاحب ملتے رہتے تھے، لیکن اس نے بھی کبھی نہیں بتایا، میں نے بھی کبھی نہیں پوچھا، لیکن مجھے شک ہوتا تھا اس کی گفتگو سے، اس کے لینگویج کے سٹائل سے، کہ یہ یہاں کا باشندہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی مان لیں آپ، جیسے فرض کیجئے اگر کوئی گریز کا آدمی کشمیری بول رہا ہو تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ پیور کشمیری بولنے والا نہیں ہے، کچھ ہے، کچھ ڈیفیکٹ ہے، وہ نیچرلی چیز ہے۔ میں اگر کشمیری بولوں گا تو آپ فوراً محسوس کرو گے کہ کم سے کم ہم وادی کے یا سری نگر شہر والوں کی کشمیری جیسا سٹنڈارڈ کشمیری نہیں بول رہی ہے۔ بس ایسے ہی زبان سے مجھے لگتا تھا کہ یہ دیوبند کا باشندہ نہیں ہے۔ ایک دن وہ شخص وضو کر رہا تھا، میں بھی وضو کر رہا تھا مسجد کے حوض پر، تو میں نے اس کے ہاتھوں پر نشان دیکھے۔ تو وضو کرنے کے دوران میں نے ان سے پوچھا، نام مجھے معلوم تھا، میں نے کہا عمر یہ نشان کیسے ہیں؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چہرے پر تھوڑی سی ہنسی آئی اور کہا نماز کے بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ میں مسجد میں امام تھا، امامت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا، امام صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا تھا یہ ہاتھوں میں نشان کیسا ہے؟ اس کے بعد اس نے کہا میں مسلمان نہیں تھا، میں کچھ اور تھا، میں کچھ اور تھا۔ پھر میں نے جب اسلام قبول کیا ہے تو میرے گھر والوں اور رشتہ داروں نے اور میرے پڑوسیوں نے لوہے گرم کر کر کے میرے پورے جسم پہ لگائے، اور یہ وہی نشان ہے۔ میں نے کہا عمر تم نے تو بہت مصیبت برداشت کی ہے۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ پھر اس نے کہا آپ سوچو جب لیٹرین سے ناپاکی اٹھا کر میرے منہ میں بھرتے تھے اور میرا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیتے تھے اور منہ پر کپڑا باندھ دیتے تھے، 2 3 گھنٹے تک میں اسی حال میں رہتا تھا، کتنا مشکل تھا وہ۔ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگے 2 3 سال تک میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ پھر ان کا ارادہ کچھ اور بھی تھا، لیکن میں نے سوچا مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا اور اب میں یہاں رہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا وہ نالیوں سے پرانا پلاسٹک اٹھاتا تھا، کباڑیوں کو بیچتا تھا اور اپنا روزگار چلا رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے، نہ اسے گھر ہے، نہ خاندان ہے، نہ جگہ ہے، نہ کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہے، تو وہ ملازمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو یہ اس کا روزگار تھا اور وہ مجھے معلوم تھا۔ آج وہ شخص کہاں ہے اللہ کے علم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ قربانیاں لیتے ہیں پھر ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ آدمی کو پیدا کرتے ہیں ایمان والے کے گھر میں اور گھر کے اندر ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو جواب یہ ہے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، ہمیں کوئی کنورجن نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی ریورٹ نہیں ہونا پڑا، ہمیں کوئی ریسرچ نہیں کرنا پڑا، ہمیں وہ نہیں کرنا پڑا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے ہمیں کسی اور جگہ جانا پڑے۔ میرے پاس نمبر موجود ہے، 3 یا 4 دن پہلے کوئی خاتون مجھے فون کرتی ہے کہ جی میں مسلمان بن گئی ہوں، اور جس شخص کے ساتھ میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ نکاح کیا وہ مسلمان تھا، اور 1 2 سال تک وہ میرے ساتھ رہا، تو اس کے بعد پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی اس وقت؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی، آگے بھی نہیں جا سکتی کہیں۔ آپ میری کیا ہیلپ کرو گے؟ میں نے کہا میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، کر بھی نہیں سکتے۔ اس کو یہ جو ایمان ملا، اس ایمان ملنے کے بعد اب یہ جو مصیبت اس پہ کھڑی ہو گئی، یہ کہاں جائے گی اب اس وقت؟ وہ شخص غائب ہو گیا، کیا دھوکہ دیا اس نے اللہ ہی علم ہے۔ اب یہ عورت اگر کہیں دوسری جگہ نکاح کرے تو دوسرا نکاح ہوگا بھی صحیح یا نہیں؟ کیونکہ پہلے نکاح سے جب تک طلاق نہیں ہوگی تب تک دوسرا نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ اور اس سے طلاق لیں گے تو لیں گے کیسے؟ وہ ڈھونڈیں گے کہاں اسے؟ اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گے تو رہے گی کہاں؟ پھر تو جائے گی کہاں؟ وہ پناہ اسے کون دے گا؟ اور اگر پناہ اسے مل جائے، واپس وہ چلی جائے تو ایمان سے محروم ہو جائے گی۔ یہ اور اس جیسے ہزاروں نے لاکھوں مثالیں میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں
بہت آسان طریقے سے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. جس دن پیدا ہوا اسی دن ہمارے کان میں اذان پڑی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے دن ہمارے کانوں میں پہنچی یہ آواز. اور آپ کو تجربہ نہیں ہوگا، میں نے 10 مرتبہ تجربہ کیا ہے. بچے کے کان میں جب اذان پڑھتے ہیں، اگر وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آنکھ کھول دیتا ہے، اور اگر رو رہا ہوتا ہے تو چپ ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ یہ تجربہ ہوا. اور ایک مرتبہ یہ تجربہ بھی ہوا کہ بچے کے کان میں جب اذان پڑی ہے تو اس نے انگلی ایسے اٹھائی ہے. یہ میں نے خود دیکھا. سب حیران ہو گئے، یار یہ تو ابھی 8 گھنٹہ پہلے بچہ دنیا میں آیا ہے، تو اس کو کیا معلوم ہے اذان کیا چیز ہے، اور یہ انگلی اٹھانے کا تصور اس کو کہاں سے آ گیا. اللہ نے ہمیں ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے یہ بغیر قربانی کے عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. مگر آگے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان پر باقی رہنے کے لیے قربانیاں لگیں گی. اگر قربانیوں کا مسئلہ نہیں آیا تو شکر، لیکن اگر قربانی کا مسئلہ آ گیا تو اس وقت پتہ چلے گا ایمان پر جم سکیں گے اب یا نہیں. آپ سننے والوں کو یقیناً سوال پیدا ہوگا کہاں قربانی لگے گی؟ جواب ہے ہاں، خطرہ ہے. نمبر 1 کنفیوژن آئے گا، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ جائیں گے. وہ کنفیوژن آج کے سوشل میڈیا کی دین ہے، وہ یا تھیوریز کی دین ہے. تو نئی نئی تھیوریاں آئیں گی، سکولوں کا سلیبس سارا کا سارا وہ ہے جو کنفیوژن پیدا کرنے والا ہے. اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کہیں تذکرہ نہیں، کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر کنفیوژن کریٹ کرنے والے سرگرم ہیں، اور ہر جگہ سرگرم ہیں. ٹھیک. جہاں تک کہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں کتاب تقسیم ہوئی، از گاڈ ٹروتھ، خدا ہے بھی یا نہیں. ہمارے بے شمار لوگوں نے پڑھی ہوگی ریچرڈ ڈاکن کی کتاب، اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا یہاں. یوٹیوب چینلوں پر باقاعدہ افراد اسی یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں، اور وہ ہیں کچھ یا نہیں ہیں. کچھ خود کھل کر کے کہتے ہیں ہم تو ایتھیزم کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دنیا میں جگہ جگہ ہیں. یہاں پہ بھی اس کے اثرات آئے. یہاں بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو، ہمیں دکھائیے پہلے. ابھی پرسوں مجھے ایک صاحب نے یہیں سے فون کیا، لڑکے کو ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کے کنفیوژن دور کریں. مجھ سے وہ صاحب ملنے کے لیے آئے جو دیندار بھی تھے، نمازی بھی تھے، شاید تبلیغ میں بھی نکلے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور شاید ایم اے کر رہے ہیں، پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں. آج وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہی نہیں خدا ہے بھی یا نہیں. تو خطرہ کہاں سے ہے؟ کنفیوژن کے ذریعے. اور وہ کنفیوژن پیدا ہونے کے چاروں طرف سے حالات ہیں. وہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تصور ہی کلیئر نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، اور تعلق بھی نہیں ہے. اور تعلق ہوتا ہے 2 وجہوں سے. ایک ہوتی ہے معلومات ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے پاس ہیں، اور وہ معلومات اتنی سٹرانگ ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر کوئی کنفیوز کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم اس کے کنفیوژن کو قبول نہیں کریں گے، یا تو ہماری حالت ایسی ہو. تو گویا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل کلیئر ہو، اور براڈ ہو، اور مضبوط ہو. اور یا پھر اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا تعلق اتنا جذباتی ہو کہ اب کسی بھی طرح سے ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو اگر کچھ اور ہمیں سمجھایا جائے. یہ بات میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی بیس ہے، شاید آپ کنفیوز ہو جائیں اس لیے میں بات سمجھاتا ہوں. اگر کسی آدمی سے کہا جائے جس کو تم باپ کہتے ہو تمہارے پاس ثبوت ہے اس کا وہ تمہارا باپ ہے، تو آدمی فوراً مشتعل ہو جائے گا، کہتا تو میرے باپ کے بارے میں شک کرتے ہو. وہ کہے گا میں پروف دوں گا یہ آپ کا باپ نہیں ہے. تو آدمی جواب میں کہے گا مجھے تمہارا پروف کیا کرنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا گلا پکڑ لے گا. یہ اس کو کہتے ہیں جذباتی تعلق. اس کو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے ماننا. اس کو بعض لوگ آج کے زمانے میں کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ ہم نہیں مانتے. کہ جناب آپ بلائنڈ فیتھ نہیں مانتے، بہت ساری باتوں کا بلائنڈ فیتھ کے ساتھ مانتے ہیں. آپ یقین کرتے ہیں آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے ہیں؟ کہ جی ہاں. بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے؟ کہ جی ہاں. بلائنڈ فیتھ کے علاوہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص آپ کا باپ ہے؟ کہ اللہ کا ہاں باپ تو یہی ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جس دن ان کا نکاح ہوا اس دن آپ تھے؟
کہتا ہے میں کہاں ہوتا, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو میں کیسے ہوتا. سو اس کا تم دو یم دو چینس مالی سے ماج نکاح کو پانوین سچا پانے اچھا وشمت, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہ لگا میں کہاں سے دیکھتا, میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو ٹھیک ہے پھر اب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے. کہ لگا سارے وہ مچمو بھی کیا, سب نے کہا میں نے بھی مان لیا, اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں. ہاں آج آپ ڈی این اے ڈھونڈیں گے, ہاں ٹھیک ہے ڈی این اے ڈھونڈیں گے, لیکن یہ شخص آپ کا باپ اگر ڈی این اے کی بیس پر ہے تو دنیا میں جتنے لوگ اپنے باپوں کو اپنا باپ مانتے وہاں انہیں کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا. اور بے شمار لوگوں کے پاس اگر کہیں گے صاحب آپ کے پاس نکاح نامہ ہے ثبوت, تو یہاں کے ہماری جتنی بڑی برادری ہے, ہمارے جتنے بزرگ ہیں, ان کے پاس کہاں نکاح نامے ہیں. یہ تو نکاح نامہ ابھی چند سال سے آ رہا ہے, ڈاکومنٹس ابھی چند سال سے, اس سے پہلے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوا کرتا. ہمارے سامنے عجیب عجیب منظر آتے ہیں, آپ کے سامنے میں آئیں گے. ابھی پرسوں مجھے ایک صاحب ملے, میں حیران ہو گیا اس کی قابلیت کو دیکھ کر. کہنے لگا جی میں نے ڈگری کی ہے, اس ڈگری کی بنا پر میں نے بہت ٹاپ کر دیا, اور اس کے بعد میں اس وقت ایک امریکن کمپنی میں ایک بڑا پروجیکٹ چلا رہا ہوں, اور پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم 5 سال کے اندر مارکیٹ میں ایسی گاڑی لائیں گے جس میں ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں نے کہا یار آپ مجھے سمجھاؤ کیا کہہ رہے ہو. کہنے لگا جی, کہتے ہیں ہم تجربہ کامیاب کر چکے ہیں, اور سڑک پر ایسی گاڑی آئے گی ڈرائیور کی. میں نے کہا چلے گی کیسے وہ. کہنے لگا سارا سسٹم اس میں ہے. میں نے کہا کون کہہ رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کر رہے ہو. کمپنی کہاں کی, کہا امریکن کمپنی. کہا جرمنی کمپنی. مجھے کہتے ہیں ہمیں اور ٹھیک ایک کمپنی مجھے کہتے ہیں کہ صاحب 10 لاکھ تنخواہ, ایک کہتی ہے 15 لاکھ تنخواہ, مگر آ جاؤ, اور لڑکا انمیرڈ. ٹھیک ہے یہ حال اس کا ہے. دوسری طرف سے کہتا ہے میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر کہتا ہوں اللہ ہے. کہتا ہے یہ پتا دیکھ کر کہتا ہوں اللہ ہے, اس پتے کو کہ اتنا اللہ پر بھروسہ, اور ادھر سے اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے, اور بالکل ندامت والا. میرے ساتھ رہا وہ 3-4 گھنٹے, اور ملنے کے لیے, اور فون نمبر دیا, کہا میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. میں ان کا شوق سے رہوں, اپنے سوالات پوچھتا رہوں گا. تو اتنا قابل اور اتنے بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے. اور اسے کہا, میں نے کہا آگے ہمارے ڈرائیوروں کا کیا ہوگا جب گاڑیاں خود ہی چلیں گے. کہنے لگا ہاں وہ تو حکومتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو پرمیشن دیں گے وہ گاڑی چلانے کے لیے, کیونکہ ان کے ڈرائیور سارے کے سارے بے روزگار ہو جائیں گے. ایک بات, دوسری بات, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکے گا وہ گاڑی, لیکن گاڑی چلے گی بغیر ڈرائیور کے. میں نے کہا کتنا, جہاں تک لے جائیں گے. اور میں نے کہا یار وہ موڑ کیسے کاٹے گی, وہ بریک کیسے دے گی, وہ رکے گی کہاں پر, آگے ٹریفک جام ہوگا, آگے ریڈ لائٹ ہوگی, وہ چلے گی کیسے. کہنے لگے یہی تو کرنا ہے. اس پہ تو کمپیوٹر ہوں گے 250 کمپیوٹر یا 300 کمپیوٹر ہوں گے, جو ہر ایک جو ہی آگے ریڈ لائٹ آئے گی کمپیوٹر کر گا تو گاڑی رک جائے گی, جو ہی وہاں گرین لائٹ آئے گی کمپیوٹر دبے گا گاڑی چلے گی. اسپیڈ کو کنٹرول کون کرے گا. کہنے لگا ہم کر رہے ہیں. اور ساتھ میں عجیب بات ہے, اسی کے ساتھ کشمیری لڑکا بھی کام کر رہا ہے, اور دونوں اللہ کو ماننے والے, نمازوں کے پابند, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کتنے اچھے, اور انمیرڈ, غیر شادی شدہ. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں دنیا میں. تو کوئی ذرا سا پڑھ گیا تو کہیں پہنچ گیا, اور دوسرے نے ذرا سا پڑھ گیا تو کہیں پہنچ گیا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک بچہ جس نے 1 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا, اور وہ بھی بچہ بھی نابالغ ہے, تو یہ سارا کریڈٹ ان کے والدین کو. ظاہر والدین کا شوق ہوگا. بس اتنا ہی نہیں, ایک طرف سے اللہ کا فضل, والدین کا شوق, بچی کی محنت, اور استاد کا سپورٹ, یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی. ہمارے سامنے وہ منظر آ رہا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے کیا ممکن یہ ایسا ہو سکتا ہے. جواب ہے ہاں, ہماری تاریخ بری ہوئی ہے اس طرح کے کارناموں سے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حفظ کیا تھا 7 سال کی عمر تھی. حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق میں نے اچھی طرح سے تاریخ میں پڑھا, 7 سال کی عمر میں شاہ ہمدان حافظ بنے تھے. یہاں کشمیر میں گزرے ہیں بزرگ حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کے متعلق کتاب میں لکھا ہے 7 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا. یہیں سے نگر سے ایک صاحب دہلی پڑھنے کے لیے گئے, یہیں سے دہلی پڑھنے کے لیے گئے, حیدر اس کا نام تھا. جب دہلی پہنچے ہیں وہ, دلچسپ بات ہے, بہت ہی دلچسپ, ماشاءاللہ, بڑی واقعتاً دلچسپ بات ہے. دہلی گئے تو وہاں ایک بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے اس زمانے میں, پورے بر صغیر, بلکہ یوں کہیے ان 5 ملکوں میں سب سے بڑے حدیث کے ماہر وہی تھے. 5 ملک سے مراد افغانستان, آج کا پاکستان, آج کا ہندوستان, آج کا نیپال, اور آج کا بنگلہ دیش. اس خطے کے سب سے بڑے حدیث پڑھانے والے تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ دلی میں رہتے تھے.
تو یہ کشمیر کا لڑکا حیدر ان کے پاس گیا حدیث پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے. شیخ نے ان سے پوچھا تم حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو تو قرآن تم نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے جی حضرت میں نے پڑھا ہے. تم کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھنا آتا ہے. تم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہو یا زبانی پڑھ سکتے ہو؟ کہنے لگا جی دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں، زبانی بھی پڑھ سکتا ہوں. انہوں نے کہا زبانی جب پڑھو گے تو کتنا پڑھو گے؟ انہوں نے کہا جتنا آپ فرمائیں گے. اس نے کہا تب ٹھیک ہے. آئی یہی شب برات، اس کو میں کہہ رہا تھا بڑی دلچسپ بات ہے. تو کیا فرمایا؟ ابھی چند دن کے بعد شب برات ہوگی، اس دن ہم فری ہوں گے، اس دن تو مجھے قرآن سنانا، رات کو ہم کو جاگنا ہے. آج بہت سارے بھائی کہتے ہیں شب برات ہے ہی نہیں کچھ. خیر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کو بلایا جس کا نام تھا حیدر، اس کے والد کا نام تھا فیروز، گنائی خاندان ہے، حیدر ولد فیروز گنائی. ٹھیک، حیدر صاحب کھڑے ہو گئے، جوان لڑکا ہے یہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیچھے کھڑے ہو گئے. حیدر نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو 1 پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، 3 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 25، 30، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق پر پہنچ کر کے پہلا رکوع کیا. اور دوسرے رکعت میں پھر اس نے قل اعوذ برب الناس پڑھا اور سلام پھیری تو رات گزر چکی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہے، میں نے اچھی طرح بار بار پڑھا. یہاں کی تاریخ میں بھی لکھا ہے. اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو مصر کے ایک محدث نے کہا تھا کہ بر صغیر کا سب سے بڑا محدث یہی ہے. حبیب الرحمن اعظمی وہ شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب کے. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے، آرٹیکل میرے پاس موجود ہے، کشمیر کی ہسٹری میں لکھا ہے. یہ حیدر جب واپس آیا ہے تو اپنے زمانے میں کشمیر کا سب سے بڑا عالم تھا، ان کو کہتے ہیں خواجہ حیدر چرخی رحمۃ اللہ علیہ. حیدر چرخی رحمۃ اللہ علیہ. پھر وہ عرصے تک یہاں کشمیر کے سب سے بڑے مفتی تھے، سب سے بڑے محدث تھے، سب سے بڑے قاضی تھے، سب سے بڑے عالم تھے. اور جناب یہاں کے اس وقت کے حکمران بھی اس کے سامنے جھکتے تھے. یہ دور تھا چک خاندان کا دور. چک خاندان کے دور میں بہت زیادہ ظلم بھی ہوا ہے کشمیریوں پر، لیکن مجھے وہ تاریخ نہیں سنانی ہے اس وقت کہ کس چک خاندان کی کس حکمران نے کیا کیا ظلم یہاں کیے ہیں. اس میں یوسف شاہ چک ہے، یعقوب شاہ چک ہے، علی شاہ چک ہے، غازی شاہ چک ہے وغیرہ. تو میرے بھائی ہماری تاریخ تو یہ ہے. بہت مبارک ہے ان والدین کو جن والدین کے شوق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے بچے کو قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی. اور یہ حفظ کی دولت بھی کس طرح سے کہ اگر یہ مدرسے میں ہوتا تو مدرسے میں تو ہوتا ہی ہے حفظ، یہ خالص مکتب میں ہوتا تو مکتب میں تو حفظ ہوتا ہے، لیکن یہ مکتب یا مدرسے کا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ سکول کالج کا ہے. تو سکول کا بچہ ہے، ظاہر ہے وہ سکول کی تعلیم بھی پڑھ رہا ہوگا اور صبح و شام اس نے یہ جو کچھ محنت کی ہوگی وہ صبح شام کی ہوگی. تو بہت مبارک ہے اس والدین کو بھی، اور بہت ہی زیادہ مبارک ہے ان استاد کو بھی، اور بہت ہی زیادہ مبارک اس بچے کے لیے بھی جس کا ختم قرآن اس کا ہوگا. ختم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری سبق اس کا ہوگا اور آج کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ یہ حافظ ہے. میرے بھائی یہ تو پہلی بات تھی اس ٹاپک کی. اب اگلی بات سنیں. دنیا میں صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اتھینٹک ہے. لیکن اتھینٹک کسے کہتے ہیں؟ تو جواب اتھینٹک کہنے کے لیے کچھ شرطیں ہوں گی. تب ہم دیکھتے ہیں دنیا کی کتاب، مذہبی کتابیں جو ہیں یا تو زمین میں لکھی گئی یا آسمان سے اتری ہیں، دو ہی ہیں. جن قوموں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے نہیں آیا، جیسے ہندو، جیسے بدھسٹ، جیسے مانیزم، جیسے کنفیوززم، جیسے زرتشتزم، جیسے مذہب تاؤئزم، خیر ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا. وہ کہتے ہیں ہمارے ایک آدمی نے اٹھ کر کے مذہب بنایا. بدھسٹ اپنے مہاتما بدھ کو مانیں گے، جینی اپنی کسی کو مانیں گے، باقی لوگ بھی ہیں. اور ایک وہ ہے وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا ہے، جیسے یہودی، جیسے نصرانی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب آسمان سے آیا. آسمان سے آیا تو کیا چیز آئی؟ جواب ہے ہمارے پاس تورات آئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس انجیل آئی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہمارے قرآن نے کنفرم کیا ہے کہ آپ کے نبی پر تورات آئی ہے اور آپ کے نبی پر انجیل آئی ہے. مگر یہ بتائیے وہ تورات اور انجیل آج دنیا میں ہے کہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے. پھر آج کیا ہے؟ کہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. اچھا وہ ٹرانسلیشن ٹھیک ورڈ بائی ورڈ ہے ٹرانسلیشن، یا اس میں کچھ کیا لگا نا ورڈ بائی ورڈ نہیں ہے؟ اچھا وہ لکھی کب گئی ہے؟
وہ ٹرانسلیشن جبکہ وہ کیا کب ہے، یہ اور اس جیسے سوالات جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنی کتاب کا نام تورات رکھیں گے ہی نہیں، ہماری کتاب کا نام اب تورات نہیں، ہماری کتاب کا نام اب بائبل ہے۔ اب وہ بائبل چاہے وہ کتاب مقدس، اب ان کی کتاب کا نام اردو میں ہے کتاب مقدس، اور انگریزی میں اس کو کہیں گے بائبل، کتاب مقدس، اور پھر ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، پرانی والی تو نئی والی یہ ہے۔ تو گویا ان کے ہاں کتاب کا نام بھی چینج ہو گیا، اور وہ کتاب کی ورڈنگ بھی باقی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ اس کا ٹرانسلیشن، اور ٹرانسلیشن بھی اتھینٹک نہیں ہے، اور اس ٹرانسلیشن میں بھی نہ جانے کتنا ایڈ ہوا اور کتنا کٹ گیا۔ کسی جملے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایڈ کیا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے، کہہ ہی نہیں سکتے، نہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں قرآن بالکل یہی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر، یہی اتارا حضرت جبرائیل نے، ٹھیک اسی طرح سے یاد کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صحابہ کرام کو یاد کرایا، صحابہ کرام نے حفظ بھی کیا اور نوٹ بھی کیا، تو لکھا بھی گیا اور زبانی بھی یاد ہو گیا، زبانی یاد ہونے کے بعد اگلوں کو سنایا، اگلوں کو سنایا، اور ہوتے ہوتے قرآن ہم تک پہنچا۔ آج جس طرح سے ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے نبی اسی طرح پڑھتے تھے، ورڈز بھی وہی ہیں، ساؤنڈ بھی وہی ہے، زیر زبر بھی وہی ہیں، لیکن بہرحال ان کا پڑھنا کجا اور ہمارا پڑھنا کجا۔ ایک عام کشمیری کو ہم کہیں گے اگر شیخ العالم کا کلام شیخ العالم خود سنائیں تو کیسا لگے گا، اس کے مقابلے میں شیخ العالم کا کلام آج کا کوئی انسان سنائے تو کلام تو وہی ہے، لیکن ان کا پڑھنا کجا اور اس کا پڑھنا کجا۔ ٹھیک، فرق میں بتاتا ہوں۔ ایک عورت کا جوان بیٹا مر گیا تو اب وہ جو کہے گا ہائے میانی گوبرو، اور ایک آدمی ڈرامے میں پارٹ کر رہا ہے اس عورت کا، الفاظ وہ یہی بولے گا، اس نے بھی یہ الفاظ بولے، اس نے بھی یہ الفاظ بولے، دونوں الفاظ کا ٹیمپریچر ایک ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہ واقعی ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ نقل ہے، صرف وہ پارٹ کر رہا، ڈرامہ کر رہا ہے، یا ناٹک ہے جس کو کہتے ہیں ہم۔ بس ٹھیک، اللہ کے نبی جب اس کلام کو پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا، صحابہ جب پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا، ہم پڑھیں گے تو ویسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہے یہ وہی کلام، کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دیوبند میں تھے، وہاں کسی وجہ سے انہوں نے دیوبند میں پڑھانا ختم کر دیا، میں نہیں پڑھاؤں گا، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو تمام لوگ پریشان ہو گئے، چاروں طرف سے غمناک ماحول تھا، شاہ صاحب نے پڑھانا دیوبند میں بند کر دیا، اعلان کر دیا میں نہیں پڑھاؤں گا اب۔ علامہ اقبال کو کسی نے کہا بہت اچھا ہوا میں خوش ہوں، بہت اچھا ہوا میں خوش ہوں۔ تو مولانا ان سے ملنے گئے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ہم سب غم زدہ ہیں کہ مولانا انور شاہ صاحب نے دیوبند میں پڑھانا چھوڑ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں خوش ہوں؟ کہتا ہاں میں خوش ہوں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا اس لیے کہ میں اب شاہ صاحب کو دعوت دوں گا یہاں آنے کی، اور یہاں ہم وہ کام کریں گے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا ریکنسٹرکشن کریں گے۔ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اسلامک تھاٹ کا ریکنسٹرکشن اور اسلامی فقہ کا ریکنسٹرکشن کریں گے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں مسائل جانتا ہوں، حل نہیں کر سکتا، اور علامہ انور شاہ صاحب حل کر سکتے ہیں مگر مسائل نہیں جانتے۔ جدید دنیا کا میں واقف ہوں، تو جدید دنیا آج کس طرح کی گائیڈنس چاہتی ہے وہ جدید دنیا کے حالات میں سامنے لاؤں گا، اور مولانا انور شاہ صاحب اس کا حل بتائیں گے، کیونکہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اس کام کے لیے میں آدمی بھیج رہا ہوں یہاں سے، شاہ صاحب کو کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں لاہور، اور پنجاب یونیورسٹی کی پروفیسرشپ اور انجمن خدام الدین آپ کا خدمت کرے گا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ ادھر سے گجرات سے ایک وفد آیا، انہوں نے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا حضرت آپ تو دیوبند آپ پڑھنا بن چکے ہیں، ہم گجرات میں ایک مدرسہ چھوٹا سا ہے، 3-4 کمرے کل تھے، آپ وہاں پڑھانے کے لیے آ جائیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھانے کے لیے آؤں گا۔ اب جب مولانا انور شاہ صاحب کے پاس علامہ اقبال کا خط پہنچا تو مولانا انور شاہ صاحب نے کہا میں وہاں جانے کا وعدہ دے چکا ہوں، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اس خاندان کے جس خاندان نے وہ دعوت دی تھی، وہ تو بہت علمی خاندان تھا اور بہت عظیم الشان خاندان، اور اس لیے جب شاہ صاحب کی وفات ہوئی ہے تو ان کے بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے، اسی خاندان کے لوگوں نے ان کے بچوں کو آگے چلایا ہے۔
ساری وہ فائنینشیل ضرورت اسی خاندان نے پوری کی ہے. اور مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب وفات پا گئے بچے ان کے چھوٹے چھوٹے رہ گئے تھے اور کوئی سورس نہیں تھا ان کے پاس کمائی کا. ان بچوں کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی بیلنس نہیں تھا. شاہ صاحب کو جتنی تنخواہ اتنی پر ختم کر دیتے تھے, اسی وقت ختم ہو جاتی تھی. تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ اسی خاندان کے, ماشاء اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا ہم کشمیری پر ایک احسان ہے کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے یہاں بلایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ایک وہ شخص جو کہتا ہے میرا اللہ ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں, مگر یہ شخص خدا نہ خواستہ شراب پیتا ہو, ڈرگس کرتا ہو, غلط ریلیشن میں ہو, گناہ ہو رہے ہوں, کہیں گے بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان, بہت گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بہت آنیسٹ, بہت پنچول, ڈیوٹی بالکل برابر, کام میں بالکل ماہر, کسی کو تکلیف نہیں, اونچے سے بات نہیں کرتا, کوئی کرپشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں کہتا ہے میں نہیں اللہ کو مانتا, تو جواب ہے کہ بہت آنیسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. بہت آنیسٹ ہے مگر ایمان سے محروم ہے. میرا بچہ خدا نہ خواستہ فرض کیجئے ضدی ہے, لڑاکو ہے, بات نہیں مانتا اور غلطیاں کرتا ہے, پڑھتا نہیں ہے, 10 گل کا بیا, میں کہوں گا ہے تو میرا ہی بیٹا, اگرچہ غلطیاں بہت ہیں. اور وہ بچہ بہت اچھا ہے, بہت قابل ہے, بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی, مگر میرا نہیں ہے ان کا, مگر میرا بچہ نہیں ہے. یہ میرا ہے مگر ہے بہت خراب, مگر ہے میرا. اللہ فرماتے ہیں ہے تو یہ مومن, مجھے اپنا اللہ مانتا ہے, میرے نبی کو اپنا نبی مانتا ہے یہ ایمان والا, مگر ہے بہت خراب. اور وہ تو مجھے مانتا ہی نہیں, وہ تو نہ مجھے مانتا ہے نہ میرے نبی کو مانتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے انسانوں کے لیے, میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو اس کی سزا ہے کہ میری زمین پر رہ کر تو نے مجھے نہیں مانا ہے, میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھا کر کے تو کہتا تھا کون خدا ہے, اور میرا دیا ہوا جسم کہہ کر کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کو. تو جسم بھی میرا دیا ہوا, نعمتیں میری دی ہوئی, میری زمین, میرا اتارا ہوا پانی, وہ جو آکسیجن تو پی رہا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ پانی بنتا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے, بہت اچھا, اتنا تو جانتے ہیں آپ نے اپنی سائنس سے یہاں تک معلوم کر لیا. سائنس کا فارمولا کیا ہے؟ پانی کا فارمولا سب کو معلوم ہے نا. دوسری کلاس کے بچے بھی جانتے ہیں کہ صاحب ہائیڈروجن 2 چاہیے, آکسیجن 1 قطرہ چاہیے, چلیے ایک, لیکن وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کون جنریٹ کر رہا ہے اور اس کو پھر بیلنس کون کر رہا ہے؟ اور دنیا میں جتنا آکسیجن چاہیے اور وہ کون برابر کر رہا ہے؟ پھر ان کو میچ کون کرتا ہے؟ اور اس سے بعد جب پانی بنتا ہے اس پانی کو ایک پورے سسٹم کے ساتھ ہم تک کون پہنچا رہا ہے؟ واٹر سائیکلنگ کی ساری تھیوریاں پڑھی ہوں گی نا, تو ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا بھی میں نے بنائی, پانی میں نے بنایا, غذائیں میں نے بنائی, تمہاری باڈی میں نے بنائی, باڈی کا کے پارٹ میں نے بنایا. تم انیٹمی پڑھ کر دیکھو تو اس میں کیا کیا ہے تمہاری باڈی میں, اور اس کے باوجود کہتے ہو کوئی خدا نہیں, جانور سے بدتر ہو تم. یہ ہے اللہ کا فیصلہ. جی میں تو بہت شریف تھا, بہت نرم مزاج, مخلوق کے ساتھ میں نے بہت اچھا کیا, کہ بہت اچھا, میری مخلوق کے ساتھ تم نے بہت اچھا کیا, اس کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس کی وجہ سے میں نے تم کو دنیا میں عزت بھی دی, پیسہ بھی دیا, شہرت بھی دی, اور تم خوش ہو گئے میں یہ ہوں, وہ سب میں نے دیا تھا تمہیں, کیونکہ تم دنیا میں اچھے کام کر رہے تھے مگر مجھے میرا انکار کر کے کر رہے تھے. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جناب تمہاری زبان بھی خراب ہے, تمہارا رویہ بھی خراب ہے, تمہاری فضول خرچی بھی ہے, مگر ہو تم بالکل پاک دامن, اور تو اس لیے مجھے تم پر اعتماد ہے. لیکن ایک بیوی ایسی ہے کہ جس کے 10 کے ساتھ تعلقات ہیں اور ادھر سے بہت اچھی ہے, تو شوہر اگر غیرت مند ہوگا مجھے کیا کرنا ہے اسی بیوی کو جو میری ہی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے, اس کے سامنے ماتھا جھکا رہا ہے, یہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے, تو میرا کہاں ہے؟ یہ بس بات ختم ہو رہی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جینا ہے, اور جہاں جہاں جائیں گے, خاص طور پر تمام بچے جو گھروں سے باہر جائیں گے آگے پڑھنے کے لیے, گھروں سے باہر جاؤ گے پڑھنے کے لیے, وہاں بہت پھسلن ہے, وہاں ایتھیسزم ہے, وہاں لبرلزم ہے, وہاں غلط تعلقات ہیں, وہاں ڈرگس ہے, وہاں پانی اتنا مہنگا نہیں, پانی مہنگا ہے, شراب کی بوتلیں سستی ہیں, وہاں ایسا بھی ہوگا, وہاں سے تم کو یہیں سے سپلائی ہوگی, اور وہاں اپنی ایمان اور اپنے کردار کو بچانا. وہاں کوئی نگرانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا,
تمہارے ماں باپ یہاں ہوں گے، تم کو بھیجا ہوگا پڑھنے کے لیے، اور وہاں تم اپنی حفاظت اگر کرنے میں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانے والے جاتے ہیں اور وہاں سے محروم ہو کر کے آتے ہیں، ڈگری لے آئے یا نہیں لے آئے، ایمان کھو کر آ گئے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیریکٹر برباد کر کے آ گئے۔ شکر پڑھیں بار بار، یا اللہ اپنی ایمان کی دولت ہم کو عطا فرمائی، دنیا کے سب سے سچے دین کے ہم ماننے والے، دنیا کا سب سے سچا نبی ہم ان کو ماننے والے، جس نبی کا قرآن سب سے سچی کتاب، اس قرآن کو ہم ماننے والے، جس قرآن کو پڑھ کر کے سائنٹسٹ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے سائنٹسٹ نے اسلام قبول کیا، اور وہ کہتا ہے میں پانی کا ماہر ہوں، اور کہا پانی میں، وہ تو میں نہیں سمجھا سکتا، وہ تو سائنس ہے۔ اس نے کہا جی دو پانی آپس میں نہیں مل پاتے، دو پانی آپس میں نہیں مل پاتے، اس پانی میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے پانی میں کچھ ہوتا ہے، اس میں درمیان میں ایک آڑ رہتی ہے، وہ پانی نہیں مل پاتے ہیں، اور بہت دیر تک وہ نہیں مل پائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا کہ دو پانیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ قرآن میں کہتا ہے دو جگہ ہے، ان دونوں آیتوں کو پڑھ کر کے میں مسلمان ہو گیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، اللہ فرماتے ہیں میں دو پانیوں کو ملاتا ہوں، درمیان میں برزخ ہے، رکاوٹ ہے، وہ مل نہیں پاتے آپس میں۔ کہتے ہیں یہ ان کو کہاں سے معلوم تھا؟ یہ تو آج کی سائنس ہے۔ ہزاروں ایسے افراد ہیں جنہوں نے قرآن کی کسی آیت کو دیکھا، حیران ہو کر اسلام قبول کیا، ہزاروں۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس قرآن کو ہم کہتے ہیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو، اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ہزاروں کو ہدایت ملے گی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہزاروں گمراہ بھی ہوں گے، ہزاروں گمراہ بھی ہوں گے۔ ہوتا ہے قومی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اس میں مسلمان کھڑا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اس کے ایمان کو، لیکن اگر وہ کفر کا جملہ پڑھا گیا وندے ماترم کے نام سے، آپ کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے اس میں فرق ہے؟ کہ ہاں، آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یہ فرق کہاں سے ہوا؟ کہا یہ وہ لوگ فرق کرتے ہیں جو جانتے ہیں چیزوں کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا، اور وہ بولیں گے تو اب کیا ہوگا۔ جب آپ کہیں گے مجھے اس وطن سے محبت ہے، تو کہیں گے وطن سے محبت ہونی ہی چاہیے۔ جب آپ کہیں کہ میں اس وطن کو پوجا کرتا ہوں، تو جواب ایمان ختم ہو گیا۔ پوجتے ہم کسی کو نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی۔ ہم نہ سورج کو پوجتے ہیں، نہ چاند کو پوجتے ہیں، نہ زمین کو، نہ جانور کو، نہ کیڑے کو، نہ کڑے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولکن، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ زمین کو، کسی کو نہیں سجدہ اس کو کرو جس نے ساری کائنات بنائی۔ تو ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو زمین سے محبت ہے، یقیناً یہ تو ہمارا وطن ہے، لیکن اس وطن کو ہم خدا نہیں مانتے۔ خدا وہ ہے جس نے اس کو بنایا۔ میرے بھائی کہنے مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان ایمان سے محروم ہوگا کنفیوژن کی بنیاد پر، اور کبھی ایمان سے محروم ہو جائے گا لالچ کی بنیاد پر، اور تیسرا ہے کبھی ایمان سے انسان محروم ہو سکتا ہے پریشر کی بنیاد پر، آرڈر کی بنیاد پر۔ حکم آئے گا آپ یہ کرو، اور ایمان والے کو سوچنا ہے میں کروں یا نہ کروں۔ اگر کروں گا تو ایمان ختم ہو جائے گا، نہ کروں گا تو ادھر سے آرڈر۔ یہ ہے امتحان۔ اب مجھے کیا کرنا ہے اس وقت؟ تو میرے بھائی اس کے بعد مجھے ڈیٹیل بیان نہیں کرنی ہے، بس میں صرف تمہید کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہم کو ایمان اور دین حق عطا فرمایا، قربانی ہم سے کچھ نہیں لی۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ بھی ہم سے کوئی قربانی نہیں لینا، شاید ہم اس قربانی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہم اس کا فیس نہیں کر سکیں گے۔ ٹرین میں کچھ آدمیوں نے ایک مسلمان کو پکڑا، اس سے کہہ رہے یہ کہو یہ کہو یہ کہو، ٹھیک ہے، ایک آدمی بول دیتا ہے جو وہ کہلوا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نہیں بولوں گا، یہاں تک کہ اس کو ماب لیچنگ کے مار دیا گیا۔ تو اس نے اپنی ایمان کو بچا لیا، جان دے دی، اس نے اپنی جان بچا لی، ایمان چھوڑ دیا۔ تو ایمان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، قربانی نہیں لی، اور آئندہ قربانی کا مرحلہ نہ آئے، بس اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور قربانی کب لگے گی؟ جب آپ کا ذہن کنفیوز ہو جائے گا، مجھ خدا پہ بھروسہ ہی نہیں، مجھے یقین ہی نہیں ہمارے نبی تھے بھی یا نہیں، مجھے یقین ہی نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ یونیورسٹی سے مجھے لڑکے نے فون کیا، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے قرآن خدا کی کتاب ہے؟ تو میں نے کہا قرآن خدا کی کتاب کا ثبوت تو بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ کہہ لگا میں تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا یونیورسٹی چھوڑ کر کہیں آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے تو سوال سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے، سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کی لیول کیا ہے۔ ایک شخص مجھے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ملے تھے، یہیں کشمیر کے ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، دیندار بھی ہیں،
بہت ساری کوالٹیز ہیں. تو کہنے لگا جی وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ کیا ہے اور زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک تو مبارکباد کروں گا اور ایک آپ پر افسوس کروں گا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ایک تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک افسوس کرتا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے. یہ پوچھنا ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ارب پتی بنایا ہے, آپ کو فکر ہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے. آپ نے پوچھا اور بے شمار مسلمان ہیں وہ پوچھنے کو بھی تیار نہیں, معلوم بھی نہیں ان کو. کہا اچھا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا افسوس یہ ہے کہ اس کا تب آج تک آپ نے زکوٰۃ دی ہی نہیں ہے. آج کیوں پوچھ رہے ہیں آپ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ آج تک کہاں تھے آپ؟ اور تم جد بدری مالدار ہو تو گویا اس مطلب آج تک آپ نے زکوٰۃ دی نہیں. یا یوں کہیے نہیں جی ہم ہمیشہ سے زکوٰۃ دیتے آئے ہیں, آج ہمیں کچھ کنفیوژن ہو گیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے. لیکن دوسری بات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج تک زکوٰۃ دی ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آج ایک بوڑھا انسان آ کر ہم سے پوچھتا ہے میں مہمان وضو کت کن کروں, سچ سے کہا جو سکو آج تھا تم آج تک کہاں تھے؟ تم نے آج پوچھ رہے تو وضو کیسے کرنا ہے؟ یہ علامت کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو, ہاں آپ کہتے ہیں نہیں میں وضو ہمیشہ سے کرتا تھا لیکن مجھے ایک جگہ پر جا کر ڈاؤٹ ہو گیا ہے اس لیے میں اب سوال کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی بس میں بات یہ ختم کر رہا ہوں, ٹاپک ختم ہو رہا ہے. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. خاص طور پر یہاں یہ جتنے نوجوان لڑکے ہیں میں آپ کو مخاطب براہ راست آپ کو مخاطب بنا کر کے کہہ رہا ہوں, اللہ نے آپ کو مسلمان باپ کا بیٹا اور مسلمان ماں کے بیٹا بنایا ہے. تم نے 9 مہینے ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں گزارے ہیں. تم کو ایک مسلمان ماں کا دودھ دیا گیا, ایک مسلمان باپ نے تم کو آج تک پڑھا کر کے یہاں تک پہنچایا. چاہے اب ابھی آپ ٹین ایجر ہوں یا اس سے نیچے ہوں یا اس سے اوپر ہوں, تم کو بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے. خطرناک یوٹیوب چینلیں کام کر رہی ہیں, خطرناک افراد کام کر رہے ہیں. تم تک تھیوریاں پہنچائی جائیں گی. کوئی پہنچائے گا ڈارون کی تھیوری, کوئی پہنچائے گا ایولیوشن, کوئی پہنچائے گا بگ بینگ کی تھیوری, کوئی کچھ پہنچائے گا, اور ان تمام کا خلاصہ ہوگا آپ اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اور ہم کر کے اور جب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے ذہن میں کچھ ہوں, میں اسکالر ہوں, میں ریزن کو ماننے والا ہوں, میں لاجک کے بغیر بات نہیں کر سکتا, میں پروف کے بغیر بات نہیں. یہ دھوکے لگتے ہیں انسانوں کو, اور انہی دھوکوں کی وجہ سے آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. لاجک اور پروف اور ریزن اور وغیرہ یہ الفاظ ہیں کچھ, جن الفاظ کے نتیجے میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ساتھ میں سمجھتا ہے یہ سارے مجھ سے بہت نچلے ہیں, میں ان سے بہت اوپر ہوں. تو ان کی لیول جو ہے وہ میری برابر نہیں ہے, ان کی لیول میری برابر نہیں ہے. وہ بعض دفعہ بات کرنے لگے گا تو وہ سمجھتا ہے میں تو بہت ہی سپیریئر قسم کے انسان ہوں, آپ تو بہت نچلے لیول کے ہیں, آپ سے مجھے کیا بات کرنی ہے. یہ انداز ہوتا ہے جس انسان کو یہ انفیکشن ہو گیا ہو, کفر کا انفیکشن, الحاد کا انفیکشن, ایتھیسزم کا انفیکشن, خدا کو نہ ماننے کا انفیکشن, ماڈرنزم کا انفیکشن. اس انفیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لینا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کنفیوژن آ گیا تو کسی صحیح آدمی سے ملاقات کرنا اور اپنے کنفیوژن دور کرانا. مگر اگر آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو کنفیوژن دور نہیں ہوگا, سمجھنے کے لیے آئیں گے تو کنفیوژن دور ہو جائے گا. کیونکہ جب آدمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں ڈیبیٹ کا مزاج ہوتا ہے مجھے اسے ہرانا ہے, مجھے اسے چپ کرانا ہے. تو اس وقت آدمی بات سمجھنے کے لیے نہیں آتا, وہ تو ڈیبیٹ کے لیے آتا ہے. پھر ڈیبیٹ کا میدان الگ ہے. جب آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے تو کوئی ڈیبیٹر چاہیے, اور اگر آپ بات سمجھنے کے لیے آئیں گے تو اس کے لیے بھی آدمی کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. جب آپ خدا نخواستہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا سلیکشن کیا کرتے ہیں؟ جو بیماری ہوگی اسی کا. ہڈیوں کا بیمار ہوگا تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اور آنکھوں کی تکلیف ہوگی تو اس کے پاس ہوگے. خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہوگی تو کینسر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. نرو کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے, کڈنی کا مسئلہ ہوگا اس کے پاس جائیں گے, کہ پیشاب انفیکشن کا مسئلہ ہوگا تو اس کے پاس جائیں گے. آج تو برانچیں ہیں الگ الگ, آپ اچھی طرح سے طے کرتے ہیں مجھے فلانی بیماری فلاں ڈاکٹر کے پاس مجھے جانا ہے. بس سیم اسی طرح سے اگر ایتھیسزم کا انفیکشن ہو گیا, اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہونے لگے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں شک, کیسے شک ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت پوری مہم لگی ہوئی ہے, کنفیوز کریں گے آپ کو حضور کی ذات کے بارے میں, اور ایسے ایسے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد سوچ میں پڑ جائیں گے, کیونکہ ہم کو تجربے ہوئے ہیں اس طرح کے, اور وہ تجربات بڑے عجیب ہیں. اور اس تجربات میں بعض دفعہ ایک جنگ شروع ہوتی ہے, اور وہ اندر کی جنگ ہوتی ہے.
بات واضح ہو جانی چاہیے، اس لیے میں مثال بتاتا ہوں. مجھے ایک صاحب ملے یہیں سے نگر کے، ٹھیک، بہت سمجھدار، بہت ہوشیار، پڑھے لکھے ہیں اور جذبات کے اعتبار سے اچھے مسلمان ہیں. وہ کنفیوز ہو گیا ہے. اس کنفیوژن کی بنا پر اب وہ کیا کہتا ہے، اگر میں یہ بات مانوں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا اور میرے نبی پر اعتراض ہے، اور اگر میں اعتراض ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اپنے نبی کو مانتا ہوں، تو اس اعتراض کا کیا کروں گا؟ تو گویا اس کے دماغ اور دل کی جنگ ہے. ادھر سے ہے کنفیوژن کی بنا پر وہ چاہتا ہے میں انکار کر دوں مگر اس میں نبی کی توہین ہو رہی ہے، اور اگر وہ نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہے مگر ادھر سے کنفیوژن ہے، تو کرے گا کیا؟ تو جب وہ مجھے ملے تو بہت پریشان تھے. کہنے لگے جی میں ایسی پریشانی میں ہوں کہ میں اگر یہ مانوں گا تو میرا نبی سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا، اور اگر میں نبی کی بات مانتا ہوں کیونکہ میرا نبی کے ساتھ تعلق ہے تو اس سوال کا جواب میرے پاس ہے ہی نہیں، اور یہ سوال بار بار مجھے اٹیک کر رہا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ تو میں نے اس کا سوال سنا. سوال سننے کے بعد میں نے کہا آدھے گھنٹے تک بات نہیں کرنا، اور یہاں سے سنتے رہیے. پہلے آدھے گھنٹے جب ان کے سامنے بات ہوئی تو میں نے کہا کہنے کا سوال ختم ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے میں اپنی نبی کے ایمان کے پاس باقی ہوں. میں چاہتا یہی تھا مگر یہ کنفیوژن مجھے چمنے نہیں دیتا. تو کنفیوژن میں ابھی آپ کو 10 کنفیوژن کھڑے کر دوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے سارے. کنفیوز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کنفیوز کرنا بہت آسان کام ہے. ہم کسی کو کنفیوز کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب سے میں نے کہا میں کنفیوز کر کے دکھاؤں آپ کو. کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا آپ بچے کو بلایا بچے کو. میں نے کہا آپ کشمیری ہو یا مسلمان ہو؟ کہنے لگا جی میں مسلمان ہوں. میں نے کہا کشمیری نہیں آپ؟ کہنے لگا نہیں میں تو کشمیری ہوں. میں نے کہا آپ دو ہیں آپ ایک ہیں؟ کہنے لگا میں تو ایک ہی ہوں. میں نے کہا یا کشمیری یا مسلمان، دو میں سے کون سے ہو؟ کہنے لگا جی میں کشمیری ہوں. میں نے کہا مسلمان نہیں؟ کہنے لگا نہیں مسلمان ہوں. تو میں نے کہا اچھا پھر آپ دو ہیں یا ایک ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو ایک ہی ہوں. میں نے کہا تو دو ہو گئے. کہنے لگا اب بیچارہ پریشان. یہ آپ نے کہا ہو گیا نا بچہ کنفیوز؟ کہنے لگا ہاں. اب کہنے لگا اب آپ یہ بتاؤ. تو اس کے بعد پھر میں نے دوسری باتیں 2-4 باتیں کی، وہ کلیئر ہو گیا. کنفیوز کرنا یہ تو ایک آرٹ ہے کہ کنفیوز. ایک دفعہ میں ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کیسے آپ؟ میں نے کہا میں مثال بھی بتاتا ہوں. ان کے بالغ بچے کو بلا کر کے میں نے کہا یہ بتائیے، مشہور سوال ہے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا بچوں کو، آج بھی، دنیا میں مرغی پہلے یا انڈا آیا؟ کہنے لگے جی مرغی پہلے آئی. میں نے کہا مرغی تو انڈے سے نکلتی ہے، تو پہلے کیا آیا؟ کہنے لگا انڈا. میں نے کہا انڈا تو مرغی سے نکلتی ہے. سوچنا پڑ گیا. اور واقعی سوال ہے یہ. ساری برڈز دنیا، پرندوں کی ساری دنیا انڈوں سے نکلتی ہے. تو وہاں سوال ہے نا یہ کہ صاحب پہلے پرندہ ہے یا پہلا انڈا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے. سائنس کا سوال ہے. سائنس میں سمجھا رہا ہوں کنفیوز کرنا. تو آپ کو کنفیوز کرنے والے آئیں گے، اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانا. اور اگر خدا نخواستہ کہیں کنفیوژن آ رہا ہے تو کسی ایسے آدمی سے ملنا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو. آپ امام صاحب سے ملیں گے، وہ بہترین قرآن پڑھتا ہے مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا. ایک مدرسے میں پڑھانے والا بہترین استاد ہے اپنے سبجیکٹ کا، مگر اس سوال کا جواب وہ نہیں دے گا. اور وہ کیا کہے گا؟ وہ جواب تو یا تو جواب ہی نہیں دے پائے گا، شیطان آپ کے ذہن میں ڈالے گا اس کے پاس جواب نہیں ہے، مطلب اسلام کے پاس جواب نہیں. حالانکہ جواب اس کے پاس نہیں، جواب اس کے پاس نہیں، اسلام کے پاس ہے. آپ اس آدمی کے جواب نہ دینے کو کیا کہیں گے؟ اسلام دراصل ہے ہی کمزور، یہ اس لیے جواب نہیں دے پا رہے. اور جناب آپ انٹرین ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کا علاج غلط کیا. آپ میڈیکل کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ تو ڈاکٹر کی کمی ہے، ڈاکٹر کی غلطی ہے. جناب آپ کو دوائی صحیح نہیں آئی، دوائی ڈپلیکیٹ تھی، اس کی وجہ سے آپ کو آرام نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں سوری میڈیکل ہی جو غلط اور ڈاکٹر بھی غلط ہے. جواب ہے نہیں، وہ تو دوائی غلط تھی. تو خیر میں سمجھا رہا ہوں اچھی طرح سے جن تک کی بات پہنچے. اگر دین کے کسی چیز کے بارے میں کہیں بھی کنفیوژن ہو گیا تو کسی اچھے ماہر سے ملیں، اور ڈیبیٹ کے ارادے سے نہیں، سمجھنے کے ارادے سے، اور پوری بات اپنی کہیں میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، آپ مجھے سمجھاؤ کہ یہ سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو، یہ بس بات ختم ہو گئی. اور دوسرا جس سے ایمان چھن سکتا ہے وہ میں نے عرض کیا، یا تو پریشر آئے گا اور یا پھر لالچ آئے گا. لالچ میں مثال بتاتا ہوں. میرے سامنے ایک صاحب آئے، کہنے لگے میں فلاں کشمیر سے باہر، میں فلاں ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہا ہوں، وہاں مجھے ملازمت ملی ہے، مگر وہاں روزانہ صبح کو ہمیں ایک ہال میں جمع ہونا ہوتا ہے. وہاں ہال میں پہلے اندھیرا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر
سب کو کھڑا ہونا ہوتا ہے اور ایک خاص عمل کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہمارا جاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ سارا عمل جو آپ کا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہنے لگا پوجا ہے۔ میں نے کہا یہ تو کفر ہے، آپ کا تو ایمان ختم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا اگر میں نہیں کروں گا تو ملازمت سے نکلنا ہوگا، اور گھر والے کہتے ہیں کہتا چاہیے بنی بڑی مشکل سے ملازمت ملی ہے بے روزگاری کے اس طوفان میں، اب تم بیچ میں دین لا رہے ہو، تو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا، رہوں گا وہاں تو کرنا ہے یہ سب، اور چھوڑ دوں گا تو گھر والے مانتے نہیں تو کیا کروں گا میں؟ یہ ہے وہ امتحان جناب۔ کبھی لالچ آئے گا، ایک انسان وہ کہتا ہے مجھے اس ملازمت میں یہ کرنا ہے، میں لاز مرتا ہوں، میں نہیں لیتا یہ ملازمت، چاہے مجھے سڑک پر بھیک مانگنی پڑے، پر یہ نہیں کروں گا جس میں مجھے ملازمت کے دوران اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایک بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط۔ وہ اپنے زمانے میں اتنے بڑے قاری تھے کہ دنیا بھر میں قاری عبدالباسط کے طرز پر قرآن پڑھنے کا کمپٹیشن ہوتا تھا، ہر قاری انہی کی نقل کرتا تھا، ہر قاری انہی کی نقل کرتا تھا۔ جیسے ابھی یہ نعت پڑھ رہے تھے تو نعت پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک مشہور نعت پڑھنے والے کے نعت کے انداز پہ نعت پڑھی، آواز بھی ملتی جلتی ہے، لہجہ بھی ویسا ہی ہے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ قاری عبدالباسط کے زمانے میں لوگ قرات کرتے تھے تو انہی کی نقل کرتے تھے۔ حسن اتفاق ہے کہ میں نے قاری عبدالباسط کو دیکھا بھی ہے، جی دیکھا ہے۔ قاری عبدالباسط کو لے گئے مصر کے رہنے والے تھے، قاری عبدالباسط کو لے گئے اس زمانے کا مصر کا حکمران، اس کا نام تھا جمال عبد الناصر۔ وہ جمال عبد الناصر یہاں انڈیا بھی آئے ہیں، اس زمانے میں یہاں اس زمانے کے وزیر اعظم تھے پنڈت نہرو۔ جمال عبد الناصر مصر کا حکمران تھا، تھوڑا کمیونسٹ ذہن کا تھا یا مکمل کمیونسٹ رہا ہوگا۔ اس کو رشیا جانا ہے، روسیوں کے پاس، کمیونسٹوں کے پاس، یہاں سے پورا وفد لے کر گیا۔ یہ پورا وفد لے کر گیا تو ساتھ میں اس نے قاری عبدالباسط کو بھی لے لیا۔ انہوں نے کہا جناب مجھے کیا کرنا ہے وہاں، آپ لوگ وہاں کمیونسٹوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو مجھے اس میں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ چلیں۔ لوگوں نے کہا جب آپ کو کہا جا رہا ہے تو جائیے آپ بھی، اب آئے ہیں وفد میں تو ظاہر ہے جب وہ میٹنگ ہوئی ہوگی تو اس طرف سے وفد میں بیٹھے ہوئے ہیں مصری لوگ اور اس طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں سوویت یونین کے، اس زمانے کے سوویت یونین، آج وہ رشیا ہے، وہ سارے کمیونسٹ تھے۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ صدر برزنیف کا زمانہ تھا یا سٹالن کا زمانہ تھا یا خروشچیف کا زمانہ تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ وہاں کے بڑے بڑے صدر گزرے ہیں، برزنیف، خروشچیف، اندروپوف، گورباچوف، یہ آخری والا تھا گورباچوف، ٹھیک ہے۔ تو میٹنگ جب ختم ہو گئی تو قاری عبدالباسط سے کہا اب آپ قرآن سناؤ۔ ان سے کہا یہ کچھ گانا جانتے ہیں، آپ ان کا گانا سن لیں، یہ گانا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا سنائیے۔ قاری عبدالباسط کہتے ہیں، یہ قاری عبدالباسط کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میں کون سی آیت پڑھوں گا یہاں۔ کہتے ہیں سوچتے سوچتے مجھے ایک دم خیال آیا، قرآن کی جن آیتوں کو سن کر حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تھے وہی آیتیں پڑھوں گا۔ بس کہتے ہیں میں نے شروع کر دیا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن پڑھنا۔ اب وہ پڑھتے تھے، وہ کبھی ایسے کرتے تھے، پھر آنکھ بند کرتے تھے، کبھی انداز ان کا تھا مطلب جھوم جھوم کر پڑھنا۔ تو جب پڑھ رہے ہیں، کبھی سنے آپ قاری عبدالباسط کا قرات یوٹیوب پر ملے گی، تو وہ جب پڑھتے تھے تو اب جب وہ قرات وہ پڑھتے رہے تو ختم کی اس نے، انہوں نے کہا یہ تھک گئے ہوں گے، ان کو تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا یہ کون سا میوزک ہے، یہ کون سا سانگ ہے۔ کہتا ہے میں نے جب آنکھ کھول کر کے دیکھا تو میں اکثر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے تھے، حالانکہ وہ کمیونسٹ اور قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے وہ۔ یہ قاری عبدالباسط سے انٹرویو کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ دنیا بھر میں قرآن پڑھتے رہے ہیں، آپ مجھے کچھ عجیب یہ واقعات سنائیں۔ تو انہیں واقعات میں سے اس نے ایک واقعہ یہ سنایا اور ایک واقعہ یہ سنایا کہ میں یا پشاور میں یا لاہور میں یا کوئٹہ کسی جگہ میں قرات کر رہا تھا تو ایک غیر مسلم دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر کے کہا یا تو مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، مجھے ابھی کلمہ پڑھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ خیر، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہی، بس یہاں سے سمجھے، اللہ نے ان کتابوں کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا۔ قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں نے اتارا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ڈنڈا لے کر، سیکورٹی لگا کر؟ دنیا میں حفاظت کے طریقے جتنے ہیں تو ان طریقوں میں سے یہاں کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ ہمیں دکھائے نا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی نے میرے قرآن کو ہاتھ لگایا تو میں یہ کروں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
خدا نہ خواستہ، ہزار خدا نہ خواستہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو توہین کرے گا تو ہم کچھ نہیں ہوگا اسے، دنیا میں بظاہر کچھ نہیں ہوگا، کرتے بھی ہیں۔ گوانٹانامو بے کے جیلوں میں امریکن جیلیوں نے کیا 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 ہے، قرآن پہ پیشاب کروایا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ تو جواب، اللہ تعالیٰ شانو جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ خود نہیں کرتے، اپنی مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام کا پیٹرن ہے۔ اللہ اس کو شفا دیں گے لیکن استعمال کریں گے ڈاکٹر کو اور دوائی کو۔ گھر والے اٹھا کے لے جائیں گے اس کو ڈاکٹر کے پاس تو گھر والے استعمال ہو گئے، ڈاکٹر چیک اپ کرے گا، ٹیسٹ کرائے گا تو ٹیسٹ کرنے والے استعمال ہو گئے، پھر ڈاکٹر دوائی تجویز کرے گا، یہ تمہیں دوائی کھانی، یہ پرہیز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گے تو لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے شفا میں دیتا ہوں۔ کہا جی اللہ آپ نے کہاں دی؟ ہم نے تو دیکھا یہ سارے کام کر رہے تھے۔ کہا ہاں ان تمام سے میں نے کروایا، فائنل ٹچ میں نے دیا، وہ فائنل ٹچ میرا یہ ہے۔ غذا کون کھلاتا ہے؟ کہ اللہ، مگر ہم تو دیکھتے ہیں کسان، جناب ماں کی چھاتی میں دودھ اللہ پیدا کرتے ہیں، پلاتی ہے ماں۔ تو ٹھیک اس طرح سے اللہ کے کام کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کے کام کا سسٹم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے سے اپنا کام کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارش سے زمین سیراب ہوگی، مرد ہوگا عورت ہوگا، مرد کے جسم سے سیمن نکلا، عورت کے جسم سے ایگ نکلا، یہ دونوں آپس میں مل گئے، انسان بنا، ٹھیک ہے، اور 9 مہینے تک اللہ تعالیٰ شانو ماں کے پیٹ میں اس انسان کو بناتا رہا اور اس میں ساری چیزیں پہنچاتا رہا۔ باہر سے کوئی سپلائی نہیں گئی، اندر کہیں سپیٹ فارٹ کی دکان نہیں ہے، وہاں اندر کوئی میکنک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سسٹم کے ساتھ، عورت غذا کھا رہی ہے، بچہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں، آئرن کی کمی ہے یہ دے دو، کیلشیم کی کمی ہے یہ دے دو، فلانی چیز کی کمی ہے یہ دے دو، ڈاکٹروں کی غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو مخلوق کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جب قرآن کی حفاظت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں ایک طبقہ کھڑا کرے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، ان کے ذریعے سے میں اپنے قرآن کی حفاظت کراؤں گا۔ اور جب کوئی لڑکا حفظ کرتا ہے تو گویا کہتا ہے یا اللہ جس ٹیم کو آپ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا ہے میرا نام اس میں شامل ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے یہ کہ گویا میں نے اپنے آپ کو ایک خاص اسپیشل فورس میں شامل کر لیا۔ وہ اسپیشل فورس کون سا ہے؟ آپ کے قرآن کی حفاظت کرنے والا۔ کل کو اگر ہمیں قرآن میں کنفیوژن کہیں ہو جائے گا، پرنٹ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، تو آخری حل ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم حافظوں کی ٹیم بلائیں گے، آپ بھی سنائیے، آپ بھی سنائیے، آپ بھی سنائیے، اور ان کا سنانا گواہی ہوگا، اور اس کے بعد پہ فیصلہ ہوگا یہ جو پرنٹ قرآن ہے یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ ہے وہ، اس لیے کہتے ہیں قرآن کا حافظ سب سے پہلے اللہ خود، نمبر 2 پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر صحابہ، اور اس کے بعد پھر پوری ٹیم آتی ہے، اور ان ٹیموں میں یہ ہمارا حافظ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا اعزاز ہے اس کا۔ آج ہی صبح میں نے حدیث پڑھی اتفاق سے، حالانکہ مجھے خیال بھی نہیں تھا یہاں نا، لیکن اتفاق سے میں نے حدیث پڑھی۔ ہمارے حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بیہقی، امام بیہقی گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی سنن بیہقی، اس میں حدیث ہے۔ ایک اور کتاب کا حوالہ بھی اس میں تھا لیکن میں نے وہ نہیں دیکھی۔ اس میں لکھا کہ حافظ اپنے خاندان کے 10 ان انسانوں کو جہنم سے بچائے گا، سفارش کرے گا جن کے متعلق طے ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ وہ خود پورا قرآن پر عمل کرنے والا ہو، تمام حرام کاموں سے بچنے والا ہو، قرآن کے حلال کو حلال مانتا ہو، قرآن کے حرام کو اس نے حرام جانا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچایا ہو، تب یہ ڈگری برقرار رہے گی، تب آپ کا اسٹیٹس رہے گا۔ تو یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ دور وہ ہے جس میں کنفیوژن کی بنیاد پر لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں، ہر جگہ۔ ابھی میں 3 دن پہلے بنگلور میں تھا، بے شمار کشمیریوں کا حال یہی ہے، اور کشمیریوں نے بتایا، وہاں کشمیری لڑکے مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہا کہ ہاں تو بہت سارے لڑکوں کا حال یہی ہے، اور ان کے پاس علم کچھ بھی نہیں، بس ٹرن چل گئی ہے، ہم بھی کہیں گے یہی۔ اور یا ایک اور وجہ ہے، ہم جو گندے کام کرنا چاہتے ہیں اس گندے کام کے لیے رکاوٹ ہے، ہم مسلمان ہی کر نہیں سکتے۔ جب ہم اس سے اپنا سر باہر نکال لیں گے پھر ہم کو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں، آپ کیوں کہیں گے ہمیں۔ یہ ہے وہ خواہشات نفسانیہ، شیطانی تمنائیں پوری کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ میرے بھائی وہ خاتون آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، جس خاتون نے مجھ سے کہا میں مسلمان ہو گئی، میں میڈیکل پڑھتی تھی، ڈاکٹر بن گئی،
کشمیر کے ڈاکٹر کے کہنے پر میں کشمیر آ گئی، مجھے یہاں پناہ ملے گی، اب یہاں میرا کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، مجھے وہ اس وقت بات نہیں کرنی ہے۔ البتہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں کشمیر کی عورتیں مجھے کہتی ہیں تو مسلمان کیوں بن گئی، ہم تو پہلے ہی اسلام سے تنگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آج وہ کہاں ہے۔ تو میرے بھائی، نمبر ایک، کنفیوژن کی بنیاد پر اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، نفسانی چاہتوں کی وجہ سے اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں، اور نمبر تین، لالچ کی بنا پر اسلام سے محروم ہو سکتے ہیں۔ وہ لالچ کیا ہے؟ جاب ملے گا، بیوی ملے گی، پیسہ ملے گا، ڈگری ملے گی، فلاں کالج میں ایڈمیشن ملے گا، فلاں جگہ یہ ملے گا، تو قسم قسم کی لالچیں آئیں گی کہ جناب آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت ملے گی، لیکن وہاں آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور وہ سارا جو ہوگا وہ کفر ہوگا، وہ سارا جو ہوگا وہ اسلام کو ختم کرنے والا ہوگا۔ تو اس وقت امتحان آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اندر سے شیطان ڈالے کچھ نہیں ہوگا، کرو، اب سے کیا کیسے، جیسا کہ بے شمار لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ کفر کے کام کریں گے اور ساتھ میں کہیں گے اس سے کیا ہوگا، کریں گے کفر کے کام اور ساتھ میں خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا۔ اسلام وہ ہے جو دل میں ہے، ایمان وہ ہے جو ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ مجھے اچھی طرح سے بتایا گیا کہ فلاں جگہ لوگ کہتے ہیں ٹیکہ کرنے سے اسلام میں کیا ہوگا، دھاگا باندھنے سے اسلام میں کیا ہوگا، فلاں چیز پڑھنے سے اسلام کو کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے سکولوں میں وہ پریئر پڑھ رہے ہیں جو سارا کا سارا کفر ہے، اور پڑھانے والا اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اس سے کیا ہوگا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں اس سے اسلام ختم ہوگا، دیو کون اسے جو مسلمان، میرے بھائی آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، میڈیکل کے ٹاپک کو ڈاکٹر بتائے گا۔ میں اگر خود ہی ڈیسائیڈ کروں گا یا ہمارا کوئی سکالر ہوگا پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، آپ کہیں گے جناب آپ اپنے سبجیکٹ میں بہت کچھ ہیں، لیکن میڈیکل کے کیس میں تو آپ کو ڈاکٹر کی بات ماننی ہوگی۔ اگر کوئی انسان اپنی عقل لڑانے لگے گا اور وہ کہنے لگے گا کہ لکوڈ پانی بھی ہے، لکوڈ جوس بھی ہے، لکوڈ دودھ بھی ہے، لکوڈ لسی بھی ہے، اتنے سارے لکوڈ ہم پئیں گے کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت اچھا، لکوڈ پیشاب بھی ہے، لہذا اس کے پینے سے کیا ہوگا، اور لکوڈ تیزاب بھی ہے، تو چلو میں ایک گلاس نہیں، ایک کپ نہیں، ایک چمچہ ہی تیزاب پی لوں گا کیونکہ وہ بھی لکوڈ ہے۔ تو جواب ہے کہ جناب آپ کی سوچ غلط ہے، وہاں لکوڈ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ پتہ چلے گا جب آپ تیزاب کا چمچہ زبان پر ڈالیں گے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا دیوار کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کھمبے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، موٹے رسے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، والی بال کھیلتے ہیں بیچ میں نیٹ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا بجلی کے تار، ننگی تار کو یا ہائی ٹینشن لائن کے تار کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، آپ کا سمجھنا غلط ہے، وہاں ہاتھ لگانا کچھ اور ہے، یہاں ہاتھ لگانا کچھ اور ہے۔ بس سیم اسی طرح سے آپ وہ بھی بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، ساتھ میں سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، دونوں میں فرق ہے، اور وہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ دنیا میں انسانوں کو ایمان عطا کرتے ہیں دو طرح سے، ایک تو پہلے قربانی لیتے ہیں پھر ایمان دیتے ہیں۔ وہ قربانی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اور بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثالیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام پر جو سخت ترین مظالم ہوئے ہیں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے، کیسے کیسے ظلم ان پر ہوئے ہیں، وجہ آپ مسلمان کیوں بنے، اسلام سے واپس آ جاؤ۔ وہ سارے مظالم انہوں نے برداشت کیے اور ان کے ایمان مل گیا۔ اسی دور میں ایسے بھی افراد تھے جن کو کوئی مشکل برداشت نہیں کرنی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گیا۔ تو گویا مثالیں وہاں دونوں طرح سے ملتی ہیں، سخت ترین قربانیاں دینے کے بعد پھر ایمان ملا، اسلام کی دولت ملی،
اور کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، بہت آسانی کے ساتھ ایمان مل گیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص نے جو پورے وفد کے ساتھ آیا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ یہاں کی زبان میں کہیں گے سوئنچو منت اسکرتہن دین قبول، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جواب میں، البتہ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی وہ ایک آیت نہیں، وہ پوری ایک سورت ہے، سورہ حجرات، اس میں اس بات کا جواب آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ آپ ان سے کہیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، ہمارا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ لوگ منت جتلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قل آپ کہیے لا تمنوا علی، ہم پر تمہاری کوئی منت نہیں، ہم پر تمہارا کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ بات کیوں سمجھانی ہے؟ اب آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہم سے کوئی قربانی نہیں لی۔ قربانی آج کے زمانے میں کون قربانی دے گا؟ جواب بے شمار انسان۔ آج بھی قربانیاں لگتی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تب ایمان کی دولت ملتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس دنیا سے واقف نہیں، اس فیلڈ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ایسے آدمیوں سے ہمارا ملنا جلنا نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے۔ وہ تو جب ہم اس فیلڈ میں جائیں گے اور ایسے لوگوں سے ملیں گے اور ایسا لٹریچر پڑھیں گے جس لٹریچر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایمان قبول کرنے والوں کو آج بھی کیا کیا سہنا پڑتا ہے، آج بھی کون کون سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آج بھی کیسے مظالم جھیلنے پڑتے ہیں، تو کچھ نقشہ سامنے آئے گا۔ بس میں 2-3 مثالیں عرض کروں گا۔ وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا، اس وقت وہ جیل میں ہے، دوسرے آدمی نے اس سے ملاقات کی، اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کے سارے ناخن اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ آپ صرف تصور کریں تو بدن کانپ جاتا ہے، اور اس شخص کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ایمان پر قائم ہوں۔ ایک دنیا نیا فتنہ شروع ہوا ہے، وہاں بھی اور کشمیر میں بھی وہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو المناٹی کہتے ہیں، سنا ہے نام؟ سنا ہے کچھ لوگوں نے؟ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر ہندو ہوتے ہیں تو وید پر ان کو پیشاب کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے بعد ہم شیطان کے پجاری ہیں، اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو میں وہ نہیں کہوں گا کیا کراتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اب شیطان کے پجاری ہیں، ہمارا خدا شیطان ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بس مسلمانوں کی تاریخ میں مغلوں سے پہلے بھی مسلمان رہے، مغل بھی مسلمان رہے، اس تاریخ میں سب سے زیادہ شاندار اسلامی دور سلطان اورنگزیب عالمگیر کا تھا، جس پر آج کے جھوٹے مورخ نہ جانے کیا کیا الزامات لگاتے ہیں، اور سب جھوٹ۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ تاریخ بتاتے نہیں، تاریخ بنا کر پھر کہتے ہیں اورنگزیب نے یہ کیا، ایسا نہیں ہے۔ اورنگزیب کی حکومت مغل دور کے حکومت کا عروج تھا، اور اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا، سیم اسی طرح سے جیسے کشمیر میں شاہ میری دور حکومت جب شروع ہوئی ہے تو اس کا عروج تھا سلطان زین العابدین بڑشاہ، اور اس کے بعد پھر زوال شروع ہوا۔ 250 سال حکومت کی ہے شاہ میری خاندان نے، اس میں سلطان زین العابدین بڑشاہ، سلطان شمس الدین، جمشید، علاؤ الدین، شہاب الدین، قطب الدین، سلطان سکندر، زین العابدین بڑشاہ، یہ تو اہم لوگ تھے، یہی ترتیب ہے۔ سلطان شہاب الدین یہاں تھے، اس زمانے میں مفتی نے کتاب لکھی، فتوے کی کتاب، نام رکھا فتاوی شہابیہ، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں لکھی گئی تھی، سب سے پہلے فتوے کی کتاب کشمیر میں لکھی گئی ہے۔ بادشاہ سلطان شہاب الدین، تو مولانا صاحب جو آئے تھے وہ آئے تھے بخارا سے، اس نے فتوے کی کتاب لکھی، نام لکھا فتاوی شہابیہ۔
جیسے ایک گورنر تھا، اس کا نام تھا تاتار خان، تو زمانے میں ایک مفتی نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا فتاوی تاتار خانیہ۔ خیر، سلطان زور اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو اس نے کہا میں کس کام کا انسان ہوں، ٹھیک ہے میں بہت عالم بھی ہوں، فقہ کا ماہر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں حافظ نہیں ہوں، اور ادھر سے حکمران ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور 1 سال میں قرآن حفظ کیا، اور حکمران تھے۔ 44 سال کی عمر تھی، قرآن حفظ کرنا شروع کیا، 45 سال کی عمر ہوئی، اور بعد میں خود موتی مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے، مسجد میں آتے تھے تہجد کے وقت، اور اشراق کے بعد مسجد سے باہر نکلتے تھے، اور پھر باہر آ کر حکومت کہاں سے، ڈھاکہ سے لے کر کے کابل تک اس کی حکومت چل رہی تھی، صحیح ہے۔ اور جب کشمیر آئے تھے کہا میرے آبا و اجداد نے مغل گارڈن بنائے ہیں، اورنگزیب کے آبا و اجداد نے مغل گارڈن بنائے، اکبر بادشاہ جہانگیر تو شاہ جہاں، میں کیا کروں گا گارڈن بنا کر۔ تو کشمیر میں سلطان اورنگزیب نے 500 مسجدیں بنائی تھی، ان میں ایک مسجد وہ بھی ہے جو سلطان جہانگیر بادشاہ کی انتڑیاں جہاں دفن کی گئی وہاں مسجد بنائی گئی، وہ بھی سلطان اورنگزیب کی بنائی گئی۔ ساتھ سنتے ہی پائیے نا، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا چنگس و بوزمت، چنگس سلطان جہانگیر بادشاہ جب کشمیر میں مرا، اس کے ڈیڈ باڈی کو یہاں سے لے جایا جا رہا تھا لاہور، تو راستے میں چونکہ ہاتھی کا سفر تھا، جب کئی دن لگ گئے تو باڈی میں بدبو شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ٹیم تھی حکیموں کے ساتھ، اور نور جہاں اس کی بیگم پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا بدبو بہت زیادہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتی، اب ہم لاہور پتہ نہیں کب پہنچیں گے۔ تو شوپیان کے اس طرف پہاڑوں سے جب نیچے اترے ہیں تو حکیموں کی ٹیم آئی اور جہانگیر کا پیٹ نکالا، پیٹ پھاڑا، اور اندر کی تمام انتڑیاں وغیرہ نکال کر کے وہاں جگہ دفن کی گئی، اور اس کو سپرے کیا گیا، اب صرف باڈی رہ گئی، سپرے کیا گیا، اور سپرے کر کے پھر بن گیا، پھر وہاں سے آگے لگے۔ تو جس جگہ یہ انتڑیاں دفن ہوئیں وہاں قلعہ بنایا گیا، اور قلعہ بنایا گیا، اس قلعے کو کہتے ہیں قلعہ چنگس۔ سلطان اورنگزیب جب آئے کہا قلعہ ہے مسجد نہیں ہے، تو میں مسجد بناؤں گا، اور آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے۔ جب کبھی جانے کا موقع ملے گا تو راجوری کے آس پاس میں کسی نے تو سنا ہوگا آپ میں سے، یا کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو بتا سکے کیا ہے۔ تو سلطان اورنگزیب نے کشمیر میں اور جامع مسجد سری نگر جل گئی تھی، تو سلطان کو جب اطلاع ملی ہے تو بہت غمزدہ ہوا، اور غمزدہ ہو کر اس نے کہا ہائے افسوس۔ پھر اس نے کہا یہ بتاؤ مسجد کے اندر جو چنار ہیں وہ بھی جل گئے ہیں؟ تو جواب نہیں، چنار بچے ہوئے ہیں۔ کہتا الحمدللہ مسجد میں بنا سکتا ہوں، چنار نہیں بنا سکتا۔ ویسی مسجد بنائی جائے گی جیسے سلطان سکندر نے بنائی تھی، کوئی کمی نہیں رکھی گی۔ آج کی جو جامع مسجد ہے وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی بنائی گئی، چھتیں تبدیل ہوئی ہیں، اور پہلے بنائی تھی سلطان سکندر نے، اور سلطان سکندر کو گائیڈ کیا تھا میر محمد ہمدانی نے، اور میر محمد ہمدانی بیٹا ہے حضرت شاہ ہمدان کا رحمہ اللہ تعالی۔ اور میر محمد ہمدانی وہ شخص ہے کہ یہاں اس زمانے کا ایک آدمی بڑا ذہین تھا، بہت قابل تھا، اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بادشاہ کا وہ سیکرٹری خاص تھا یا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا سہبٹ۔ سلطان سکندر کا وزیر اعظم، ایمان سے محروم انسان، ظہیر اور قابل، اور بہت جذباتی، مزاج میں سختی تھی، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت کوششیں ہوئی تھی۔ میر محمد ہمدانی جب تشریف لائے ہیں تو جوان ران آتے، انتہائی خوبصورت، بہت زیادہ سید زادہ، علم بہت زیادہ، موٹیویشن پاور زبردست، گفتگو کرنے کا انداز بہت عجیب۔ تو سلطان سکندر شاہ جب ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلا، وزیر اعظم صاحب ساتھ تھے، جب حضرت میر محمد ہمدانی جوان رانا سے ان کی ملاقات ہوئی، بہت متاثر ہو گئے، اور بہت متاثر ہو گئے۔ کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں، کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں جو چند بڑے بڑے لوگ ہیں، اس میں ایک کا نام ہے جان راج، جس کے ریفرنس یورپ پہ دیے جاتے ہیں۔ جان راج نے کشمیر کی تاریخ میں یہ لکھا، وہ زمانے میں موجود تھا اور متعصب بھی تھا وہ، اس لیے اس نے اپنی تاریخ میں شاہ ہمدان کا نام بھی نہیں لیا، تعصب کی وجہ سے۔ حالانکہ کشمیر کے تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ شاہ ہمدان کی تشریف آوری اور یہاں اسلام پھیلنا ہے۔ اب جب میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، اور یہ شخص سہبٹ جب اسے ملنے کے لیے گیا اور متاثر ہوا، کھٹ سے مسلمان ہو گیا، اور سہبٹ کے بعد اس کا نام سیف الدین رکھا گیا۔
پھر گیا گھر، اپنے گھر کو بھائی کو بھی لایا، اس کا تم بھی کلمہ پڑھو، وہ بھی آیا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ پھر گھر والوں سے جا کر کہا تم بھی مسلمان ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس کے بیوی بچے مسلمان ہو گئے، اور بیوی بچے جب مسلمان ہو گئے تو پھر بعد میں اس نے اصرار کیا حضرت شاہ ہمدان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی سے، مہربانی کریں میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ تو میر محمد ہمدانی تیار نہیں تھے، لیکن اسے سوچا یہ مسلمان ہوا ہے، اگر میں نے انکار کر دیا تو ایسا نہ ہو یہ واپس چلا جائے، تو بادلی ناخواستہ وہ تیار ہو گئے اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکی، 2 یا 3 سال یا 4 سال کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اور وہ دفن ہے یہاں۔ جب سری نگر سے سرار شریف کی طرف جائیں گے تو راستے میں ایک جگہ بورڈ لگا ہوا ہے باریہ، یہ باریہ وہی تھی، شاید کرال پورہ یا چاڈورا میں کہیں ہوگا، سڑک پر بورڈ لگا ہوا ہے باریہ۔ مجھے نہیں معلوم ہے وہاں کے لوگوں کو باریہ کی تاریخ معلوم ہے یا نہیں، لیکن باریہ نام ہے۔ یہ میر محمد ہمدانی کی اہلیہ محترمہ تھی۔ پھر میر ہمدانی واپس چلے۔ شب برات ہے، بے شمار ہمارے بھائیوں کا تصور یہ ہے کہ شب برات کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس میں کوئی عمل نہیں، اس میں جاگنا بدعت، اس میں روزہ بدعت، اس میں یہ کرنا بدعت، یہ سب کچھ کو بدعت کہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، ایک سوچ یہ ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ بس سب کو شب برات ہی ہے، باقی دنوں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس دن ضرور آئیں گے، اور اس دن ضرور آئیں گے اور سارے فیصلے اللہ سے کروا لیں گے، اور اس دن ہم جاگیں گے۔ اور یہ تصور وہ ہے جس کی بنا پر لوگ پوچھتے ہیں شب برات مناوین چھا جائز کہ ناجائز؟ مناوین یہ کوئی منانے کی چیز ہے؟ یہ کوئی جشن ہے؟ یہ کوئی تہوار ہے جس کو منایا جا رہا ہو؟ عید تو تہوار ہے، عید کو تو آپ منا سکتے ہیں، عید منائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تہوار کا لفظ ویسے صحیح نہیں ہے۔ تہوار ان فنکشنوں کو کہا جاتا ہے جن فنکشنوں میں ناچ ہے، گانا ہے، شراب خوریاں ہے، یہ ہے۔ کرسمس فنکشن ہے، ہولی دیوالی ان کے فنکشن ہے، ان کو تہوار کہیں گے۔ عید تہوار نہیں ہے، عید عبادت ہے، عید عبادت ہے، عید اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے ہم تہوار کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن کبھی صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ تہوار کچھ اور ہے اور عید کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو شب برات کے متعلق یہ 2 تصور ہیں، ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ کہ حقیقت حال یہ ہے کہ تقریباً 20 احادیث ہیں، اور تقریباً 10 یا 12 صحابہ کرام سے وہ حدیثیں منقول ہیں، جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شب برات کی فضیلت بیان فرمائی، اس پر اعمال پر اللہ کے فیصلوں کا بیان ہوا، یہ بھی فرمایا کہ کن کن انسانوں کو معافی نہیں ملتی ہے، اس میں شرک کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، پوری لسٹ ہے، کینہ رکھنے والا، مسلمان کی نفرت دل میں رکھنے والا، اور متعدد افراد جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث ابھی انہوں نے سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ شان انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا انداز یہ تھا کہ آپ جب بہت زیادہ تعداد بیان کرتے تھے تو اسی کے الفاظ بیان کرتے تھے، بس ٹھیک اسی طرح سے کرنا کیا ہے کہ کرنا یہ ہے اپنی ذاتی عبادت کرنی ہے، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اور امت اس وقت جتنی مصیبتوں میں ہے اور آگے جن خطرات میں ہے، آگے جن خطرات میں ہیں، ابھی ہم دعا کرتے ہیں نا یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، صحیح ہے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں اور بھی کہیں کہیں فلسطین بن سکتے ہیں، جیسے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی مدد کرنے والا ہے۔ 50-60 مسلمان ملک موجود ہیں اور وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہیں، عوام تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جن کے بس میں کچھ ہے وہ بے حس ہیں، اور جو بے حس نہیں ہیں وہ بے بس ہیں۔ اور بھی اگر کہیں فلسطین بنا تب تو کتنی دعائیں کرنی چاہیے۔ کاش اب سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔